جب بھی تاریخ کے اوراق کھولے جاتے ہیں تو ایک نام ابھرتا ہے، اور ایک ایسا نام جو صرف بہادری نہیں بلکہ عدل، علم، قربانی اور وفا کی روشن تصویر ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ علی جو بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پروان چڑھے تھے۔ وہ علی جس کی تلوار ذوالفقار تھی۔ وہ علی جس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ تھا۔ آئیے آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 5 ایسے سچے واقعات سنانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ایمان ہر انسان کا تازہ ہو جاتا ہے۔ 7 ہجری کا زمانہ تھا۔ خیبر کا میدان اور دشمنوں کا سب سے بڑا قلعہ قموس۔ یہودی اس قلعے میں بند تھے، سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ مسلمانوں کی کئی کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا، اور آپ بھی کیجئے۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ دوسرے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب سے ان کی آنکھوں پر مسح کیا، اور لمحوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ کیا معجزہ تھا، کیا کمال تھا۔ پھر جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے قلعہ خیبر کی طرف بڑھنے لگے۔ سامنے مرحب کھڑا تھا، ایک یہودی سورما لوہے میں لپٹا ہوا تلوار لے کر نعرے لگا رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک شعر کی کرج میں جواب دیا، میں ہوں وہ جسے ماں نے حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارا تھا۔ ایک ہی بار میں مرحب ختم۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ لیا اور ڈھال کی طرح اسے استعمال کرنے لگے۔ ایسا منظر شاید انسانی تاریخ نے دوبارہ نہ دیکھا ہو، یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ اور خیبر فتح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے محبت ایمان ہے اور بغض نفاق ہے۔ ہجرت کی رات کا وہ واقعہ، بستر رسول پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے، میں جب اس رات کا تصور کرتا ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اور باہر دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے۔ قریش کا منصوبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہتے ہیں، یا علی، میرے بستر پر تم سو جاؤ اور صبح مانتے لوگوں کو لٹا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ محفوظ مدینے پہنچ جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں۔ علی نے مسکرا کر کہا، اگر آپ بچ جائیں تو مجھے کسی چیز کا غم نہیں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے، کیا وفا ہے۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر پر لیٹے رہے جس پر موت رقص کر رہی تھی، لیکن انہیں یقین تھا کہ جس نبی کے لیے وہ لیٹے ہیں وہ دنیا و آخرت میں دونوں میں کامیاب ہیں۔ بدر کا میدان، ایک طرف 313 مخلص مگر کمزور مسلمان، دوسری طرف 1000 کے لگ بھگ قریش سردار۔ پہلے مبارزت ہوئی، قریش کے 3 بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، حمزہ اور عبیدہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا۔ ایک لمحہ، ایک وار ولید زمین پر، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، اور تلوار ذوالفقار قاہر بن کر برسی۔ بدر کی مٹی گواہ ہے، علی جہاں جاتے تھے وہاں کفر کا غرور چکنا چور ہو جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس دور کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت انتشار کا شکار تھی، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نہیں، عدل اٹھایا، کوفے کو دارالحکومت بنایا، بیت المال کے دروازے سب کے لیے کھول دیے، عرب
و غیر عرب، امیر و غریب سب برابر ہیں۔ ایک دن ان کے بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کچھ زیادہ مانگ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ سے تپائی ہوئی سلاخ اٹھائی اور کہا، عقیل تم دنیا کی آگ سے نہیں ڈرتے، میں تجھے جہنم کی آگ میں کیسے جھونکوں؟ کیا ہم آج ایسا عدل کہیں دیکھتے ہیں؟ ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک یہودی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذرہ کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا کیونکہ ثبوت نہیں تھے۔ یہودی حیران رہ گیا کہ خلیفہ وقت بغیر ناراض ہوئے عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ اسی وقت اس یہودی نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ رمضان کی 19 تاریخ مسجد کوفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے ہوئے داخل ہوئے۔ محراب میں سجدے میں جاتے ہوئے اور اچانک ابن ملجم حملہ کرتا ہے۔ زہر میں بجھی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگتی ہے، لہو بہتا ہے اور زبان سے نکلتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ 2 دن بعد 21 رمضان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دنیا کو سبق دے گئے کہ حق پر ڈٹے رہنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ دوستو، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 5 عظیم واقعات جو نہ صرف ہمیں اسلام کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں بلکہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ وفا کیا ہے، قربانی کیا ہے، انصاف کیا ہے اور کامیابی کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہو تو پھر ان کے راستے پر چل کر تو دیکھو۔